نوجوانوں نے یہ بات سنی نہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، آگے تشریف نہیں لے کر آ رہے، چلیں کوئی نہیں جی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے والدین کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دو جگہ پر علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا، اس کے علاوہ ہر جگہ پر خالق کائنات نے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اکٹھے حکم دیا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی جناب بدقسمتی سمجھ لیں آپ، یا کم علمی سمجھ لیں کہ کہیں پر ماں کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے اور باپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جی۔ اور آپ تمام ماں باپ یہ دیکھتے بھی ہوں کہ میں بھی دیکھتا ہوں۔ خیر آج کل تو اس میں کافی سارے ماشاءاللہ بہتری آ چکی ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ دیکھتے ہوں گے گھروں پر بھی لکھا ہوتا تھا اور گاڑیوں پر بھی لکھا ہوتا کہ یہ میری ماں کی دعا، ہر بندہ لکھواتا تھا۔ تو میں جب یہ چیز پڑھتا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا اور میں پوچھتا بھی تھا کافی سارے بندوں سے کہ بھائی یار آپ ہر جگہ پر لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، تو کیا یار باپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتا تھا کہ یار ہمارے بچے کے پاس گاڑی ہو، اچھا گھر ہو؟ یہ باپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتا تھا؟ یہ ہمارے نعت خان حضرات جو ہے نا یہ کافی ساری ڈنڈیاں مار جاتے ہیں کہ ماں کی شان بیان کر کے بھاگ جاتے ہیں جی۔ کافی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جناب جی ماں جناب سوتی نہیں ہے جی جب تک بیٹا گھر نہ آئے، یہ وہ۔ یار باپ کو کیا نیند آ جاتی ہے کہ بچہ جب تک گھر واپس نہ آئے؟ کہ باپ ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا؟ جہاں بھی جائیں جناب کچھ ہمارے محترم حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ یار ماں کی شان بیان کر دو، یار باپ کی شان کہاں گئی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بعد والدین کا اکٹھے حکم دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یار والدین کی شان علیحدہ کرنے والے کہ جی ماں کی شان علیحدہ ہوگی، باپ کی علیحدہ ہوگی؟ اور کچھ نہ سے یار ہمارے باپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہوتا ہے نا کہ یار ہم معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں کہنے کے لائق تو ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا باپ ہے جی۔ ہمیں یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، بس ماں کا پیار ہوتا ہے تو ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ ماں ماں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ماں کا بہت بڑا مقام ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ اس جنت کا دروازہ بھی ہے۔ ماں اور باپ کی شان اکٹھے ہونی چاہیے، جہاں بھی ذکر ہو باپ کا بھی ساتھ ہونا چاہیے، ماں کا بھی۔ اور اسی حوالے سے دو باتیں، ایک باپ کی شان میں اور ایک ماں کی شان میں، اس کے بعد اجازت کہ سب سے پہلے کیونکہ ماں کا مقام زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ماں کی شان میں ایک بات، پھر اس کے بعد باپ کی شان میں پیغام ہے آپ کے لیے جناب درد بھرا، اس کے بعد اجازت جی۔ خالق کائنات نے جیسے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اسی آیت کے ماتحت ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا، کسائی تھا۔ تو ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کل قیامت والے دن، ماشاءاللہ جی اب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کہ اے موسیٰ کل قیامت والے دن فلاں بندہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا، اس کو جنت میں تیری ہمسائیگی عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں مشتاق پیدا ہوا، چاہت پیدا ہوئی کہ میں اس بندے کو جا کے ملوں تو صحیح، کہ وہ کون سا ایسا بندہ اور اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے خالق کائنات نے مجھے حکم فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں وہ تیرا ہمسایہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشتاق میں اپنے گھر سے نکلے اور اس بندے کے پاس پہنچے اور جا کر بتایا نہیں کہ میں رب کا کلیم ہوں یا میں نبی ہوں، اور جا کر کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، آگے جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو کچھ دیر کچھ روز آپ کے گھر میں نے قیام فرمانا ہے، تو کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ تو پہلے بندے نا بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں جناب مہمانوں کا فون آیا تو ہم نے جناب فون بند کر دیا جناب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گھر میں نہیں ہیں۔ مہمان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس پہنچے
تو وہ اپنی دکان پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں مسافر ہوں، کچھ دیر آپ کے گھر قیام کرنا ہے۔ تو وہ جو قصائی تھا وہ کہنے لگا جی فابیہ 100 بسم اللہ، آپ ہمارے گھر میں رہیں، خدمت کا موقع دیں ہمیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ اس کے گھر میں گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اس جستجو میں تھے کہ میں دیکھوں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بندے کو میری ہمسائیگی عطا کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جستجو میں ہے کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ سامنے تو آئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جب گھر جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سائڈ پہ کمرے میں بٹھاتا ہے، کھانا بناتا ہے۔ کھانا بنانے کے بعد اس کے گھر میں ایک ضعیف العمر ایک عورت ہے جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے۔ تو وہ بندہ کھانا بنانے کے بعد اس عورت کے پاس جاتا ہے اور دیوانہ وار اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اور ضعیف العمر کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے دانت بھی ختم ہو گئے تھے۔ تو وہ جو بچہ تھا بڑی محبت کے ساتھ اپنے اس عورت کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور اپنے منہ میں نوالے چبا چبا کے اور پھر جب وہ بچہ اس کو کھانا کھلا کے آتا ہے تو وہ کھانا کھلانے کے بعد وہ عورت کچھ منہ سے بولتی ہے تو وہ بچہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ باتیں کرتی ہے تو وہ بچہ جو تھا جو کھانا کھلا رہا تھا وہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا بڑے حیران ہوئے۔ تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بچہ آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے بوڑھی عورت؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو اس کو کھانا کھلاتا ہے تو آخر میں یہ تجھے کچھ بات کرتی تھی اور تو مسکرا دیتا تھا، وہ کیا بات تھی؟ تو وہ بچہ کہتا کہ جی میں ہر روز ایسے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، ایسے نرم کر کے کھلاتا ہوں، اور ہر روز کھانا کھلانے کے بعد میری ماں مجھے ایک ہی دعا دیتی ہے کہ جا میرے بیٹے تو میری خدمت کرتا ہے، تو میرے سے محبت کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں خالق کائنات سے کہ اللہ رب العزت جنت میں تجھے موسیٰ کی ہمسائیگی عطا کرے۔ اور جب وہ یہ دعا دیتی ہے تو میں ہنس دیتا ہوں، کیونکہ ماں محبت کرتی ہے بچے سے، ہر ماں محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے، تو ان کی تو محبت ہے، وہ دعا دیتی ہے۔ لیکن آپ ہی بتائیں یار کہ کہاں وہ رب کا کلیم، کہاں موسیٰ اور کہاں میں ایک ادنا سا بندہ۔ تو کیا یہ اس لیے یہ دعا کرتے ہیں اور میں ہنس دیتا ہوں کہ یہ دعا تو ماں جی بس نہ ہی کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے دیکھ آج موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہوا اور مجھے خالق کائنات نے حکم دیا ہے کہ قیامت میں جنت میں یہ فلاں قصائی تیرا ہمسایہ ہوگا۔ تو وہ بندہ جو ہے حیران ہو گیا۔ اب یار ذرا غور کریں، ماں کی دعا ہے، اب اس نے کسی دنیا دار کی خدمت تو نہیں کی، ماں کی خدمت کی ہے۔ تو ماں کی دعا اور ماں کی خدمت نبیوں سے ملا رہی ہے، اور ہم اپنے ماں باپ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب ہم بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ جب بندہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا کہ اگر میں اونچی آواز میں بات کروں گا تو میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ اور دنیاوی تعلیم جب بچہ حاصل کرتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اونچی آواز میں بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں گھر سے نہ نکالیں۔ حالت تو یہ ہے۔ اب ایک بچہ وہ تھا جو اپنے ماں باپ کی، اپنے ماں کی اتنا دیوانہ وار خدمت کر رہا تھا، اور ایک ہم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے سب چیزیں چھپا چھپا کر کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم بڑی اونچی آواز سے بولتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے بھائی ایک دن وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہم ان کی آواز سننے کو بھی ترسیں گے، لیکن ان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پڑے گی، چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ ماں باپ جیسی نعمت پھر کبھی نہیں ملتی، صرف ایک بار ملتی ہے۔ ہر چیز مل جائے گی، بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی مل جائیں گے، دوست بھی مل جائیں گے، لیکن ماں باپ ایک دفعہ چلے گئے وہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ قدر ان سے پوچھے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، جن سے یہ نعمت چھین گئی ہے، اب ان سے پوچھیں کہ ان کی قدر کیا ہے۔ اور یہ ہمارا ایک دستور بن چکا ہے
کہ ہم قدر تب کرتے ہیں جب وہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہی ہوتی ہے ہمیشہ. اور آج ہم اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بکواسیں کرتے ہیں, بھونکتے ہیں. ان ماں باپ کے سامنے ہم ایسے چیخ چیخ بڑی بدتمیزی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بار بار ہم یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی سمجھانے کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ماں جی ابا جی آپ کو تو پتہ نہیں ہے, کسی بات کا پتہ تو ہمیں ہے. یار ہمیں خاک پتہ ہے, ہم خاک جانتے ہیں اس دنیا کو, اس زمانے کو, اس جہان کو. ہمارے ماں باپ تو ہمیں تب بھی جان جاتے تھے جب ہم بول نہیں سکتے تھے. جب ہم روتے تھے تو ہماری ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے بچے کو اب بھوک کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے. ہماری ماں تو تب بھی ہمیں سمجھ جاتی تھی. اور آج جب ہم بولنے کے قابل ہوئے اور ہم الٹا انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آتی, سمجھ ان کو آتی ہے, سمجھ ہمیں نہیں آتی. پیارے بھائیوں, قدر کر لیں گی, یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ پھر کبھی نہیں ملے گی. اور دوسری بات باپ کی شان ہے. آج کے ہمارے اس دور میں ایک باپ کے ساتھ سر عام زیادتی ہو رہی ہے, لائیو انسلٹ جسے بولتے ہیں وہ ہو رہی ہے. اور یہ میرا پیغام جو ہے نا یہ نوجوانوں کے لیے ہے, خاص کر اس بات پہ ذرا غور کریں. باپ کے ساتھ جو ہے نا آج کے اس دور میں کھلی زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کی ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے جب لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے, اور اسی گاڑی میں ہمارا باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے. پتہ تو ہمارے باپ کو بھی ہوتا ہے کہ یار دعا تو میں نے بھی کی تھی, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پیچھے صرف ماں کا نام لکھا ہوا ہے, لیکن باپ پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے بیٹے کی خوشی کے لیے اس گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے. بولنے کے قابل ہوا, توتلی زبان تھی, بڑا میٹھا میٹھا بول رہا تھا. بس اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب ہمارا بچہ بولنے لگتا ہے تو وہ توتلی زبان میں بولتا ہے, میٹھی میٹھی زبان میں بولتا ہے, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایک بندہ اپنے بچے کے ساتھ میں صحن میں بیٹھا کام کر رہا تھا. تو وہ بچہ نیا نیا بولنا سیکھا, توتلی زبان تھی. اور کیا دیکھتا کہ نا دیوار پہ نا ایک کوا بیٹھا ہوا. تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے توتلی زبان میں کہ ابا وہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا ابا جو تھا, اس کا جو والد تھا, وہ اس کی پیشانی چومتا ہے, اس کے رخسار چومتا ہے, بڑی ہی محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے. بچہ پھر پوچھتا ہے, باپ پھر اس کا ماتھا چومتا ہے, رخسار چومتا ہے, اور اس کو بتاتا ہے بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے. اور یہ حکایت میں ملتا ہے کہ تقریباً اس نے 30 سے 40 مرتبہ پوچھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے باپ نے ہر مرتبہ محبت کے ساتھ ماتھا چوم کے, پیشانی چوم کے, رخساروں کو چوم کے بتایا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے. وقت بدل گیا, عمر بیت گئی, وقت کی کایا پلٹ گئی. اس کا باپ بوڑھا ہو گیا اور بچہ جوان ہو گیا, اور وہی واقعہ دوبارہ پیش آ گیا. اب باپ جو تھا وہ ضعیف العمری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی پلکیں جھک گئی تھی, نظر کچھ نہیں آتا تھا. تو اس نے دیکھا نا کہ میرا بیٹا صحن میں بیٹھا کام کر رہا ہے, اور سامنے دیوار پہ کوا آ کے بیٹھ گیا. اس کو یاد آ گیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اس نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اس کو بتایا تھا, ذرا میں بھی تو دیکھوں جی کیا کرتا ہے. تو باپ نے پوچھا بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے, ذرا بتانا. تو وہ بچہ آگے سے کہنے لگا ابا دیوار پہ کوا بیٹھا ہے. اچھا. پھر دوسری مرتبہ پوچھا دیکھیں اب کیا کہتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا مجھے نا صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آتا, اور ضعیف ہو چکا ہوں نا, تو صحیح طرح سنتا بھی نہیں ہے, ذرا اونچی آواز میں بتانا کہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوگا. تو اس بچے نے جو لفظ کہے نا تو دل کو چیر کے نکل جاتے ہیں. وہ بچہ کہنے لگا ابا اگر نظر نہیں آتا, اگر نہیں سنا جاتا تو خاموش ہو جا, اگر نہیں نظر آتا تو نہ دیکھ. تو وہ بندہ جو تھا وہ دل ہی دل میں رونے لگ گیا, اور سوچنے لگا کہ یار ایک وقت وہ تھا کہ جب اس نے مجھ سے پوچھا تھا, اور کئی بار پوچھا, اور میں نے محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوم کر اس کو بتایا تھا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ میں نے 1-2 دفعہ پوچھا اور میرے بیٹے سے وہ برداشت ہی نہ ہو پایا. تو بھائی ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ حکایات, یہ جتنے بھی میسیجز ہیں یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں, سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. بھائی ماں باپ کی قدر کر لو,
समझ लो इनको, इनकी ज़िंदगी में समझ लो। और एक बात अपने ज़हन में रखें, जब अपने घर जाएं, अपने माँ बाप के सामने बैठे हो ना, तब मोबाइल ना यूज़ किया करें, तवज्जो से उनकी बात सुना करें। और जितनी मर्तबा वो बात बताए ना, हर दफ़ा ऐसे सुने कि जैसे आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, और मोहब्बत के साथ सुने। यकीनन मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा, बड़ा ही सुकून मिलेगा। एक दानिशवर ने क्या खूब कहा था कि यार बाप जो है ना, बाप, इसको अपने से दूर ना किया करो, बाप को अपने पास रखा करो, हर वक्त इसके पास बैठा करो। बाप जो है ना एक तजर्बात की लिखी हुई किताब होती है, इसको हर वक्त पढ़ना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। माँ बाप तरसते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास बैठे, और हम अपने दुनिया के दोस्तों में मस्त हैं, बस यारी है। लेकिन हमारे यार दोस्त तब हमारे यार दोस्त होते हैं तब जब हमारी जेब भारी हो, जब हमारी जेब खाली हो जाए ना तो हमें छोड़ जाते हैं। ये दुनियावी मिसालें हैं भाई, गौर किया करें इस बात पर, तवज्जो रखा करें। और इस चीज़ पे भी तवज्जो किया करें कि जहाँ पर माँ की शान बयान हो रही हो तो साथ उनको ये भी तलकीन करें कि यार बाप की शान भी साथ होनी चाहिए। जहाँ माँ का मकाम है, जहाँ माँ का नाम है, वहाँ हमारे बाप का भी नाम है। मेरे प्यारे भाइयों, इस पर तवज्जो करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके साथ बैठा करें, टाइम स्पेंड करें उनके साथ जितना हो सके। आज वो हमारे पास मौजूद है, जब नहीं होंगे तब हमें पता चलेगा, फिर हम दीवार में टक्करें मारेंगे, फिर हम रोएंगे। आज जीते जी हम उनकी कदर नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनकी बात नहीं सुनते, और मरने के बाद जनाब हम कब्रिस्तान उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उल्टे कदम वापस आ रहे होते हैं। इतना इज्जत कर लगेगा मरने के बाद। काश कि ये इज़्ज़त, ये कदर हमने उनकी ज़ाहिरी हयात में की होती तो आज हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे होते। है ना, एक हदीस मेरे ज़हन में आ रही, आखिरी बात है कि जितनी दुआएं कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती, उन सब दुआओं में एक दुआ माँ की दुआ भी है भाई, जो अपने बच्चे के हक़ में हर वक्त कबूल होती है। माँ चाहे वुज़ू में है, वुज़ू नहीं है, वो काम कर रही है, उसके हाथ गंदे, उसका लिबास गंदा है, जिस हालत में भी वो जब भी अपने बच्चे के लिए हाथ उठाकर दुआ करती है ना भाई, वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो माँ बाप की कदर क्या करो। ये 2 पैगाम थे, इनको दिल में जगह देनी है, अपने माँ बाप की कदर करनी है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनके सामने ऊँची आवाज़ में नहीं बोलनी, कदर क्या कर अपने माँ बाप की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके वालिदैन जिंदा गए उनको सेहत और तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, खालिक कायनात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम